بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آل طیبین الطاہرین المعصومین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد. الصلاة والسلام علی وزیرہ وخلیفتہ وابن عمہ فاتح الخیبر والخندق والبدر والحنین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللهم صل على محمد. الذي هو زينة المسجد والمنبر صاحب الحاق حوض الكوثر والكوثر صاحب التاج والمراج والبراق والمركب امیر المؤمنین جد الحسن والحسین علی بن ابی طالب صلوات الصلاة والسلام علی السیدۃ الجلیلۃ الطاہرہ زکیہ مطہرہ عالمۃ غیر معلمہ ہدیہ الصلوات اما بعد فقد قال الرحمن في القرآن قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وبرهان الرشيد وهو أصدق الصادقين وهو أصدق القائلين وهو قول الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني من أحبها أحبني فقد أبغضها أبغضني هدية الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. میرے دانت میں تھوڑی تکلیف ہے تو زور میں نہیں لگاؤں گا، آج آپ نے زور لگانا ہے۔ پہلے جیسے میں پڑھتا رہا ہوں زور لگا کے، وہ زور تو نہیں لگا سکوں گا۔ آج آپ کے زور کا پتہ چلے گا کہ جب پڑھنے والا بیمار ہو جاتا ہے تو سننے والے کیسے داد دیتے ہیں۔ مل کے ہدیہ الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. Today we celebrate the birthday of daughter of Prophet Muhammad, peace be upon him. Her name was Bibi Fatimah al-Zahra salam Allah alayha. مل کے صلوات پڑھ دیں عالم اللهم صل على محمد وآل محمد. Her age is 18-year-old. Her father name is Prophet Muhammad, peace be upon him, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. اللهم صل على محمد. Everybody is happy, but one body is non-happy. His name was Shaitan. ہر بندہ خوش ہے، ہر بندہ خوشی میں ہے، ہر بندہ گلیڈ ہے، ہر بندہ خوش ہے، لیکن جو آج خوش نہیں ہے وہ شیطان ہے جو خوش نہیں ہے، کیونکہ 20 جمادی الثانی ولادت باسعادت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا صل على محمد وآل محمد. آمد پاک ہے ان کی، اور یہ وہ بی بی ہے کہ باقیوں کو اولاد ملتی ہے، باقیوں کو بھیجا جایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میرا بیٹا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھیج دیا ہے۔ کسی کا بھی بیٹا ہوتا ہے، کوئی بھی نبی ہے، نبی کا بیٹا ہے، غیر نبی کا بیٹا ہے، امام کا بیٹا ہے، بھیج دیا جاتا ہے کہ آپ کا بیٹا ہو گیا ہے جو۔ لیکن یہ وہ بی بی ہے جس کو لینے کے لیے پیغمبر کو معراج پہ جانا پڑا۔
آپ نے کنجوسی کر دیا، میں نے فکرہ کہہ دی ہے، آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا، مجھے پہلے بھی تکلیف ہے، مجھے ڈبل تکلیف ہوگی، جو بندہ سبحان اللہ نہیں کہے گا پھر مجھے زور لگانا پڑے گا، جب میں زور لگاؤں گا پھر تکلیف میری بڑھتی جائے گی، پھر تکلیف میں بھول جاؤں گا، مجھے زور لگانے کی ضرورت پڑ جائے گی، تو پھر اس میں آپ کے کمال کا پتہ نہیں چلے گا۔ آپ کے کمال کا اس وقت پتہ چلے گا جب میں زور لگائے بغیر آپ کو ہوں کہ آپ بولیں تو پھر آپ بولیں۔ تو عظمت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ ہے، بی بی کی عظمت اور مقام اور رتبہ یہ ہے کہ باقیوں کو بھیجا جاتا ہے نیچے بغیر کسی منفعت کے، بغیر کسی دلیل کے نیچے بھیج دیا جاتا ہے، جاؤ تم اس کے بیٹے ہو، تم اس کی بیٹی ہو، تم اس کے والد ہو، تم اس کی والدہ ہو، جو سارا کمالات ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا کی عظمت یہ ہے جس کو لینے کے لیے پیغمبر کو معراج پہ جانا چاہے جانا پڑے، اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ آج ہم اس بی بی کا جشن منا رہے ہیں، اس بی بی کی خوشی میں ہم شریک ہیں، جتنے لوگ آئے ہیں وہ بی بی کے خوشی میں شریک ہیں، تشریف لائے ہیں۔ تو بی بی چلے سادات تو ٹھیک ہے، سادات جتنے بھی بیٹھے ہیں ان کا تو رشتہ بنتا ہے تو ٹھیک ہے، جدہ سادات ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ جو غیر سادات ہے وہ بھی تشریف فرما ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ لوگ ہم خوش ہوتے ہیں، ہمیں خوش ہوتا دیکھ کے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ خوش کیوں ہیں، ان میں خوشی کی لہر کیوں ہے، یہ خوش کیوں ہیں، یہ تو کبھی خوش ہوتے نہیں ہیں، آج خوشی کیسی۔ عزیزان محترم، میرا بیٹا ہوا یہاں پہ اور کوئی بندہ انگلینڈ میں، کوئی لاہور میں، کوئی فیصل آباد میں کہیں جا پہ مٹھائی تقسیم کرتا نظر آئے اور وہ کہے کہ قبلہ صاحب کا بیٹا ہوا ہے، آپ بھی مٹھائی کھائیں، آپ بھی مٹھائی کھائیں، آپ بھی مٹھائی کھائیں، جو کل آئے انہوں نے کھا لیا، جو نہیں آئے انہوں نے مجھے کھلانی ہے۔ تو کوئی بندہ اس طرح کرتے 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 پوچھے، ہاں بھئی یہ خوشی ان کے گھر کی ہے، آپ کو کس بات کی خوشی، آپ مٹھائی کیوں تقسیم کر رہے ہیں؟ وہ فرمائیں گے قبلہ صاحب ہمارے اپنے ہیں، قبلہ صاحب ہمارے اپنے ہیں، قبلہ ہمارے اپنے ہیں، مولانا ہمارے اپنے ہیں، سید ہمارے اپنے ہیں۔ عزیزان محترم، آج اتنی خوشی منانا، اتنی داد دینا، اتنی سبحان اللہ کہنا، اتنی ماشاء اللہ کہنا، اتنا بول دینا کہ تجھے خوشی مناتے دیکھ کر فرشتے سرور کائنات سے پوچھیں یا رسول اللہ خوشی آپ کے گھر کی ہے، زہرا آپ کے گھر کی ہے، بیٹی آپ کے گھر کی ہے، زہرا زکیہ طاہرہ مطہرہ آپ کے گھر کی ہے، عالمہ غیر معلمہ آپ کے گھر کی ہے، یہ بندے خوش کس بات کے ہو رہے ہیں؟ اس وقت فرشتوں کو جواب دیتے ہوئے ہو سکتا ہے پیغمبر فرمائے یہ ہمارے اپنے ہیں۔ مہربانی جی، شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، باد و شاد رکھے۔ فرمایا کہیں گے کہ یہ ہمارے اپنے ہیں، جو نبی کا امتی ہے وہ تو منائے گا، جشن منائے گا، ولادت بعد شہادت منائے گا، آمد پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا منائے گا۔ مل کے ہدیہ صلوات۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات سن لیں، جو مجھ سے پہلے پڑھنے والے تھے انہوں نے پرچے اٹھائے ہوئے تھے، کسی نے موبائل اٹھائے ہوئے، کسی نے پرچہ اٹھایا ہوئے، اسے دیکھ دیکھ کے پڑھو، میں بھی دیکھنا پڑھنا شروع کروں نا تو ٹائم گزر جائے گا، ٹائم گزرتا جائے گا، گزرتا جائے گا، گزرتا جائے گا، پھر بھولنا بھی شروع ہو جاؤں گا، جو دیکھ کے پڑھتا ہے پھر بھولتا بھی ہے بیچ میں، کوئی بات نہیں۔ تو میں بغیر دیکھے پڑھ رہا ہوں، بغیر دیکھے پڑھ رہا ہوں، آپ نے بغیر دیکھے داد دینی ہے۔ مل کے ہدیہ صلوات۔ فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ مختلف ترجمے کیے ترجمے کرنے والوں نے،
جس نے بھی اس سے محبت کی اس نے میں محمد مصطفیٰ سے محبت کی. توجہ ہے. جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ محمد مصطفیٰ سے بغض رکھا. یہ جو فرمان ہے، اگر آج آپ بولتے ہیں، اگر آج آپ محبت کرتے ہیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، مناجات کراتے ہیں، وسیلہ بناتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اگر اس بات سے ایگری کرتے ہیں، اگر سارے ماننے والے بیٹھے ہیں تو داد دیں گے. فرمایا کہ جو اس سے محبت کرے گا، فرمایا اس سے نہیں مجھ سے محبت ہے. جو اس سے بغض رکھے گا اس سے نہیں مجھ سے بغض ہے. تو جو سرور کائنات سے بغض رکھتا ہے اس پہ توہین رسالت کی ایکٹ لگانی چاہیے. تو عزیزان محترم، پتہ کیا چلا؟ جو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بغض و عناد رکھ کے مر جائے، پتہ چلا کہ وہ اللہ کے نبی سے بغض رکھ کے مر رہا ہے. جو اللہ کے نبی سے بغض رکھ کے مر رہا ہے تو پھر کلمہ تم نے کس کا پڑھا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک پڑھا ہے تو کس کا پڑھا ہے؟ اس نبی کی بیٹی سے بغض رکھ کے اگر کوئی بندہ چلا جائے تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے. مل کے ہدیہ صلوات. ارشاد رب العزت ہے انا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ایک بہت بڑے اہل سنت کے عالم دین ہیں جو جن کا نام ہے فخر الدین رازی، جو شیعوں سے کبھی راضی نہیں ہوئے. انہوں نے ترجمہ کیا کہ بہت سارے ترجمہ کی. کوثر کا مطلب ہے نہر، کوثر کا مطلب ہے سمندر، کوثر کا مطلب ہے خیر کثیر، کوثر کا مطلب مختلف کیا ہے لیکن فاطمہ ترجمہ نہیں کیا. سارے ترجمے کر دیے لیکن فاطمہ کا نام لے لیا ہے، اس کا مطلب فاطمہ ہے. یعنی 16-17 ترجمے آپ نے کر دیے ہیں، ایک اور معنی بیچ میں ایڈ کر دو فاطمہ کا تو آپ بھی کوئی عزت میں حرف تو نہیں آ جائے گا. تو عزیزان محترم اب دیکھیے گا کمال کے، اب جب جو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ بی بی ہے کہ جس کو اللہ نے کوثر بنا کے بھیجا ہے. اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ فاطمہ کوثر نہیں ہے اس کو اگلی آیات پڑھنی چاہیے. ایک بندہ جو ہے وہ نماز کا بڑا منکر ہے، کہتا ہے کہ یار قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے نماز کے قریب ہی نہ جاؤ. مل کے ہدیہ صلوات. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہدیہ صلوات. عظمت آل محمد بلندر صلوات. ایک عورت کا بیٹا بیمار ہے، عمران نام ہے اس کا، اس کے لیے اس کی صحت و سلامتی کے لیے مل کے ہدیہ صلوات.
صل على محمد وآل محمد لا تقربوا الصلاة، نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز کے قریب نہ جاؤ. آیت لکھی ہے قرآن مجید میں، تو ہم نہیں آتے، لکھی ہوئی ہے قرآن مجید میں. اس کو کہا جائے گا بھائی اگلی پوری آیت پڑھو جو پوری آیت ہے. لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم ناپاکی کی حالت میں ہو. نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. اسی طرح ان بندوں کا بھی یہی کمال ہے کہ جو بی بی فاطمہ الزہرا کی عظمت کو نہیں پہچانے، ان کی عزت اور رفعت اور شان و شوکت کو نہیں پہچانے، اس زکیہ اور طاہرہ اور مطہرہ عالمہ غیر معلمہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمت کو نہیں پہچانا. انہوں نے ایک ہی آیت پڑھی، اسی پہ تفسیریں کرنے لگ گئے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محمد مصطفیٰ ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کی. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے پروردگار کے سچے نبی تو نماز پڑھ اور قربانی دے. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور یہ بات ہے جو میں کرنا چاہ رہا ہوں. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے میرے نبی پہچان لے تیرا دشمن ہی بے اولاد رہے گا. اگر نہر کا معنی لیا جائے سمندر ہے، ہم نے آپ کو نہر عطا کی ہے، ہم نے آپ کو دریا عطا کی ہے، ہم نے جو بھی عطا کی ہے، تو پھر اگلی آیت کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا کہ تیرا دشمن ہی بے اولاد رہے گا. تو اولاد کے بارے میں ہے جو مین چیز ہے. یہ میں نے جواب نہیں دیا، صاحب المیزان نے، تفسیر میزان لکھنے والے عالم دین نے، علامہ صاحب نے اس کا جواب دیا ان کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ. جب اگلی آیت کو دیکھو، ان شانئک هو الابتر، ابتر کس کو کہا جا رہا ہے؟ اے نبی تیرا دشمن ہی بے اولاد رہے گا، ابتر رہے گا. کہ جو نبی کو خود کہتے رہے نبی تیری اولاد نہیں ہوگی، نبی تو بے اولاد رہے گا، یہ اللہ کو اچھا ہی نہیں لگا. اللہ نے سورہ کوثر نازل کر کے فرما دیا اے نبی جو تجھے کہتے ہیں نا ابتر رہیں گے، وہ تیرا دشمن ہمیشہ ابتر رہے گا. کوئی بکریاں چرا کے گزر رہا تھا تو عائل ابن وائل جو بھی وہ کہتا ہے کہ مختلف بندے ہیں کہتے رہے نبی کو، لیکن آج تک ان کی اولاد کا پتہ نہیں. نبی کی بیٹی کی اولاد سادات آج تک قائم ہے. مل کے ہدیہ صلوات میرے پاس بچے پڑھتے ہیں بہت سارے، تو آپ بھی کہیں ٹیچر ہوں گے تو مشاہدہ کیجئے گا. جب استاد کے پاس جاتے ہیں نا آپ پڑھو، وہ کہتا ہے کہ میرا چوتھا پارہ ہے، میرا پانچواں پارہ ہے، میرا چھٹا پارہ ہے. استاد کہتا ہے پہلے یسم القرآن نکالنا، پہلے مجھے یہ سنا. توجہ ہے نا، پہلے مجھے یہ سنا. کہا کہ یہ پڑھو الف الف الف، یہی پڑھتے رہو. اب استاد اس کو آگے با پہ جانے نہ دے، صرف کہ الف 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 کرنے کے بعد شاگرد پریشان ہوگا، اس کو کہے گا استاد جی آگے بھی پڑھنے نے کہا نہیں یہیں پہ رکے رہو، یہیں پہ رکے رہو. اگلا سوال ہے با، آگے تا، اردو میں بولو تے 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 جیم چے ایک ایک دو کہتے ہیں. الف تک روک لیا جائے تو آگے بات نہیں جائے گی. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فتح مانگنے کے لیے گئی تھی، 500 مستوریں ساتھ تھی بی بی کے ساتھ. جب مانگا ہے کہا کہ فتح مانگ، انہوں نے فتح کی نہیں مانا. اگر فتح مان لیتے ان کو پھر پتہ چل جاتا بی بی خلافت مانگ لیتی. نہیں پہنچے آپ. ادھر الف سے آگے بات جا نہیں رہی. اگر الف مانو تو پھر با، پھر آگے. ادھر اگر فتح مان لو تو پھر خلافت ہے، پھر امامت ہے، یاد سارا سلسلہ چلا جائے گا. انہوں نے کہا ادھر خلافت فتح پہ بات کو روک لو. اگر یہاں پہ بات رک جاتی ہے تو یہاں پہ بات روک لو. 500 مستوریں بی بی کے ساتھ. کیوں یہ کیوں لے گئی بی بی؟ اب آپ مختلف جگہ سے آئے ہیں، کوئی اور کہیں سے کہاں سے بھی یاد ہے تو آج جا کے بتائیں گے آج اس مسجد میں جشن ہوا. ہر بندہ کہے گا کہ ہم جشن تھا، تو یہ سارا معاملہ آپ جا کے پیش کریں گے. وہ جو 500 مستورات بی بی کے ساتھ گئی ہیں، ان کے لے جانے کا مقصد یہ ہے کہ مختلف علاقوں سے جا کے بتائیں گی فتح کیا ہوا، معاملہ کیا ہوا. بی بی زہرا حق پہ تھی. مل کے ہدیہ صلوات اللہ. تو اس بات پہ آتا ہوں جہاں سے ابتدا کیا میں نے. پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کو بلایا اللہ نے کہ آ جاؤ، کیا کرنا کیا ہے؟ فرمایا اپنی کنیز بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا عطا کرنی ہے، جب تک آپ نہیں آئیں گے عطا نہیں ہوگی۔ جناب سرور کائنات گئے، قرآن مجید کی آیت ہے 15 پارے کے اندر بھی موجود ہے۔ تو جب سرور کائنات گئے تو انہوں نے کیا دیکھا؟ دیکھتے ہیں کہ وَعَلَيْهَا شَجَرَةٌ تُفَاحٌ، دیکھا کہ ایک درخت ہے، سیب کا درخت ہے، اور اس سیب کے درخت پہ ایک ہی سیب کا پھل لگا ہوا ہے، صرف ایک ہی سیب کا پھل لگا ہوا ہے۔ تو سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سیب توڑا اور اس سیب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور آدھا کھایا پھر آدھا کھایا۔ وہ سیب نہیں تھا، نور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ عزیزان محترم، جیسے ہی وہ سیب تناول فرمایا، ادھر ہی نور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آمد ہوگی۔ مل کے ہدیہ صلوات تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم تک ہر کوئی صلب میں رہا ہے، لیکن ایک بی بی، واحد بی بی ہے جس کا نور نہیں رہا، جس کو لینے کے لیے پیغمبر گئے ہیں، اور ایک درخت کے اوپر سیب لگا ہوا تھا، اس سیب کو ونصفہ نصفین، اس کے 2 ٹکڑے کیے اور پھر کھایا، تو اس سے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نور ساطع ہوا۔ مل کے ہدیہ صلوات بارے دیگر ہدیہ صلوات۔ تو اس بی بی کی جتنی بھی عظمت اور مقام اور رتبہ بیان کیا جائے تو کبھی بھی اس بی بی کی عزت اور رتبہ اور مقام اور شان و شوکت کبھی بھی گھٹتی نہیں ہے۔ وقت ختم ہو سکتا ہے، اس بی بی کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ عزیزان محترم، چاہے وہ شاعرانہ انداز میں بیان کریں، چاہے وہ اردو زبان میں بیان کریں، چاہے وہ فارسی زبان میں بیان کریں، چاہے وہ عربی زبان میں بیان کریں، چاہے وہ انگلش زبان میں بیان کریں، زبانیں مختلف ہوتی جائیں گی، زبانیں تبدیل ہوتی جائیں گی، سارا سلسلہ تبدیل ہوتا جائے گا، لیکن اس بی بی کی فضیلت میں کبھی کمی نہیں آئی۔ کیوں کمی نہیں آئے گی؟ آپ میں بتاتا ہوں عزیزان محترم، پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک جو مجمع بیدار ہے، مجلس سن رہا ہے، مجلس جشن کی سن رہا ہے، اس بندے سے کتاب ہے، باقی جو بندے کو سردی لگی ہوئی ہے وہ سردی اس کی اتر جائے گی۔ اس پہلے بندے سے لے کے آخری بندے جو مجمع بیدار ہے، مجلس سن رہا ہے، جشن سن رہا ہے، سننے کے بعد عمل پیرا ہونے کی نیت کر رہا ہے، یہ بی بی میں کمی کیوں نہیں ہے؟ ساری کائنات بی بی زہرا کو چھوڑ دے، بی بی زہرا تب بھی بی بی زہرا ہے، کوئی مانے زہرا تب بھی زہرا ہے، کوئی نہ مانے بی بی زہرا تب بھی زہرا ہے، کوئی نہ مانے بی بی زہرا تب بھی زہرا ہے۔ تیرے ماننے سے زہرا کی فضیلت میں اضافہ نہیں ہوتا، تیرے نہ ماننے سے زہرا کی فضیلت میں کمی نہیں آتی، کمیوں میں ہوتی ہے۔ بی بی زہرا سیدۃ النساء العالمین ہے۔ تو مان زہرا تب بھی زہرا ہے، تو نہ مان زہرا تب بھی زہرا ہے، تیرے ماننے سے بی بی زہرا کی فضیلت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، تیرے نہ ماننے سے بی بی زہرا کی فضیلت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ عزیزان محترم، ساری کائنات بی بی زہرا کو چھوڑ دے، جناب زہرا کا جاتا کچھ نہیں ہے، جسے زہرا چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں ہے۔ مل کے ہدیہ صلوات پڑھ دیا مہربانی جی، شکریہ۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آٹا مہنگا ہو گیا ہے، چینی مہنگی ہو گئی ہے، گندم مہنگی ہو گئی ہے،
کارپیٹ مہنگی ہو گئی ہے، سپیکر مہنگے ہو گئے ہیں، لکڑی مہنگی ہو گئی ہے، گیس آتی کوئی نہیں ہے مہنگی لیکن آتی کوئی نہیں ہے، بجلی آتی ہے لیکن وہ بھی مہنگی ہے، سب چیزیں مہنگی کر دی آپ نے خان صاحب۔ تو شاعر نے کیا خوب دلائی کی ہے، کیا خوب سنایا ہے کہ کبھی آپ حق والوں کے حق پہ بھی دھرنا دیں۔ خان عمران سے اتنی ہے گزارش اپنی، خان عمران سے اتنی ہے گزارش اپنی، کبھی آپ حق والوں کے حق پہ بھی دھرنا دیں۔ خان عمران سے اتنی ہے گزارش اپنی، کبھی آپ حق والوں کے حق پہ بھی دھرنا دیں۔ آج اگر حق چھننے پہ دھرنوں کی روایت ہے تو پھر کبھی آپ باغ فتح پہ بھی دھرنا دیں۔ تو عزیزان محترم اگلا شعر عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ لگتا ہے آپ تھوڑا کوتا گئے ہیں، تھوڑا آپ کی نیند ہے، نیند آ گئی ہے، نیند کو دور کرتے ہوئے مل کے صلوات پڑھ دیا علیہ کی ذات پہ۔ مقام برگ یہ ہے کہ پھول راضی ہو۔ پھول آپ کو دے رہا ہوں، آپ ماشاءاللہ کہیں کہ اس میں آپ کا کمال ہے۔ آج بولنا ہے، بولے نہ بولے پھر بھی بولنا ہے۔ میں آرڈر دے رہا ہوں، بولنا پڑے گا، نہیں بولیں گے تو پھر ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ مجھے درد ہے، مجھے تکلیف ہے، تو آپ کو بولنا پڑے گا۔ پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک مقام برگ یہ ہے کہ پھول راضی ہو، مقام برگ یہ ہے کہ پھول راضی ہو، خوش نصیب ہے وہ بندہ جس سے رسول راضی ہو۔ سارا مجمع بولے، سارا مجمع بولے گا، سارا مجمع بولے گا۔ آج سبحان اللہ کہہ دیجئے، آپ کی زبان دکھتی نہیں ہے، یہ زبان گلی بازاروں میں چلتی ہے، اگر محفل زہرا میں نہ چلے زبان کا فائدہ نہیں ہے۔ مقام برگ یہ ہے کہ پھول راضی ہو، مقام برگ یہ ہے کہ پھول راضی ہو، خوش نصیب ہے وہ بندہ جس سے رسول راضی ہو، خوش نصیب ہے وہ بندہ جس سے رسول راضی ہو۔ تم جس کو کہو، تم جیسے کہو ہم مان لیں گے، پر شرط لازم یہ ہے کہ پہلے بطور راضی ہو۔ مہربانی، بہت شکریہ، مالک آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے۔ شرط لازم یہ ہے کہ پہلے بطول راضی ہو۔ اگر بطول راضی نہیں، زہرا راضی نہیں، زکیہ راضی نہیں، طاہرہ راضی نہیں، مطہرہ راضی نہیں، جس بی بی کی آج آمد ہے اگر وہ بی بی راضی نہیں تو پھر انسان نمازیں پڑھتے رہے لیکن ٹکروں کا ثواب ملے گا۔ پڑھنی نماز ہے لیکن ٹکروں کا ثواب ملے گا، نماز کا ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ پیغمبر نے فرمایا تھا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے، کہ جو بغض زہرا رکھ کے دنیا سے جائے گا تو پھر جائے گا نہیں، اس کو لے جایا جائے گا۔ عزیزان محترم، اگر کوئی بندہ محبت اہل بیت، محبت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، شاہ صاحب بیان کر رہے تھے تو میں بھی آخری بات کر کے آپ کی زحمات کو تمام کر دوں گا، کہ دیر میں نیاز بھی آ جائے گی۔ جتنے پڑھنے والے تھے ان کے بعد نیاز نہیں تھی، خوشخبری یہ ہے کہ میرے پڑھنے کے بعد آپ کو نیاز مل جائے گی۔ مل کے ہدیہ صلوات۔ جی مہربانی جی، مجھے نیاز مل گئی ہے، کل جو بندے ہیں وہی میرے لیے نیاز تھی، کل جو بندے تشریف لائے ہیں وہی میرے لیے نیاز تھی۔ مل کے ہدیہ صلوات۔ مہربانی، شکریہ، مالک آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے۔ عزیزان محترم، عورت کو سورج کی طرح نہیں ہونا چاہیے اور چاند کی طرح نہیں ہونا چاہیے، جسے دیکھتے ہی انسان کہتا ہے دیکھتا رہے دیکھتا رہے۔ عورت کو سورج کی طرح ہونا چاہیے، ایک دفعہ دیکھے نا آنکھیں چدی آ جاتی ہے، بندہ دیکھ نہیں سکتا، آنکھیں نیچے ہو جاتی ہیں۔ تو عزیزان محترم، ایک دفعہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف
تشریف فرما ہوئے تو ایک نابینا صحابی آپ کے ساتھ آیا تو بی بی نے پردہ کیا. سرور کائنات کو ائمہ کو تمام باتیں علم ہوتی ہیں، لیکن علم پہنچانے کے لیے، بتانے کے لیے، عظمت بتانے کے لیے، مقام بتانے کے لیے، رتبہ بتانے کے لیے، جیسے ہی وہ صحابی اندر ہوا، داخل ہوا، بی بی نے پردہ کیا، بی بی الگ چلی گئیں، جناب زہرا سلام اللہ علیہا چلی گئی. جیسے ہی وہ صحابی گھر سے باہر ہوئے، گھر سے نکلے، سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلوات پڑھ رہے ہیں، مجھ تک آواز نہیں آ رہی. پوچھا بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ نے پردہ کیوں کیا؟ وہ تو نابینا ہے، دیکھ ہی نہیں سکتا، آپ کو وہ دیکھ ہی نہیں سکتا، تو پھر آپ نے پردہ کیوں کیا؟ بی بی نے فرمایا بابا جان میں زہرا ہوں، وہ دیکھ سکتا نہیں لیکن میں تو دیکھ سکتی ہوں، میرے پاس تو آنکھیں موجود ہیں، وہ تو نابینا ہے، میں بینا ہوں، وہ نہیں دیکھ سکتا، کم از کم میں تو دیکھ سکتی ہوں، وہ دیکھ نہیں سکتا، محسوس تو کر سکتا ہے. مل کے ادیہ صلوات اللہ. تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تجھ کو لینے کے لیے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گئے ہیں، جس کو تمام نبیوں کے سردار، تمام جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی اولیاء ہیں، سب سے جو پیارا نام ہے وہ ہے محمد. اس کے بعد